أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی بہت عظیم کتاب ہے۔ علماء کرام نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے، اور علماء کرام نے اس کتاب کو آسان کرنے کی خاطر اسے کئی ایک مسائل میں تقسیم کیا، یعنی کہ نمبر لگا دیے، ورنہ ترتیب وہی ہے جو امام بربہاری کی ہے، ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بس یہ ہے کہ مسائل پہ نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ اور آج ہم 24واں مسئلہ شروع کریں گے۔ امام بربہاری فرماتے ہیں والایمان بالمسیح الدجال، اور مسیح دجال پہ بھی ایمان لانا ہوگا، یعنی کہ مسیح دجال پہ ایمان لانا مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ کئی ایک لوگ مسیح دجال کو حقیقت نہیں مانتے، اور اس بارے میں آنے والی احادیث پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں سے نمایاں نام مولانا امین احسن اصلاحی کا ہے۔ وہ اس بارے میں صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مولانا مودودی کا، تو مولانا مودودی کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جیسے وہ بھی مسیح دجال کے وجود کے منکر ہوں، اور ان سے کسی نے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں، اس کے باوجود آپ مسیح دجال کی حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے منکر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان احادیث پہ ایمان رکھتا ہوں اور اس بات کا قائل ہوں کہ مسیح دجال آئے گا، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ مسیح دجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند احادیث کا انکار مولانا مودودی نے بھی کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں دجال کے کسی جزیرے میں جکڑے جانے کا تذکرہ آتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے۔ بہرحال وہ کیا حدیث ہے آگے چل کر اس کا میں تذکرہ کروں گا، تو پھر مزید اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دجال سے متعلقہ احادیث کا کئی ایک لوگوں نے انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسیح دجال سے مراد
شر ہے کہ ایک وقت آئے گا شر عام ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ ایک زمانہ آئے گا شر عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، فراڈ عام ہو جائے گا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کے موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس لیے میں بھی آج کے درس میں اس موضوع کو اہمیت دیتے ہوئے اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بلکہ موضوع میں باقاعدہ داخل ہونے سے پہلے میں اشارے کر رہا ہوں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے مسیح دجال کا کیا کیا ہے، انکار کیا ہے، تاکہ آپ میری گفتگو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ انکار کرنے والوں کی رائے یہ ہے کہ مسیح دجال اگر یہ عقیدہ اہمیت رکھنے والا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے، ورنہ اس بارے میں آنے والی احادیث متواتر ہوتی۔ کیا ہوتی؟ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتی ہیں متواتر احادیث اور ایک ہوتی ہیں احاد۔ متواتر سے مراد کہ وہ احادیث جنہیں روایت کرنے والے صحابہ کرام بہت زیادہ ہوں، پھر صحابہ کرام سے ان احادیث کو لینے والے تابعین بھی بہت زیادہ ہوں، پھر تابعین سے ان احادیث کو لینے والے تبع تابعین بھی بہت زیادہ ہوں، پھر تبع تابعین سے ان احادیث کو لینے والے امام بھی بہت زیادہ ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ انسان یہ تصور بھی نہ کر سکے کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے، یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کسی بھی حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر اس حدیث پہ ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی حدیث کو روایت کرنے والے ایک صحابی ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں تو آپ کہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس لیے ہم ان احادیث سے عقیدہ نہیں لیں گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن حکیم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہی فرشتہ ہے، کون؟ جبریل علیہ السلام۔ تو کیا پھر ہم پورے دین کو ماننے سے انکار کر دیں کہ جبریل اکیلے ہی آتے تھے؟ جی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتانے والے کہ میرے اوپر جبریل وحی لے کر آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، کون ہیں؟ ایک ہی ہیں، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے قاصدوں کو، اپنے گورنروں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے کئی صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ ایک ہی آدمی کو بھیجتے اور وہ سب سے پہلے تبلیغ کس کی کرتا؟ عقیدے کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بات یہ نہیں ہے کہ روایت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، بات یہ ہے کہ روایت کرنے والا کیسا ہے۔ اگر وہ با اعتماد ہے، جھوٹ سے دور رہنے والا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہے، کفر و شرک اور بدعات سے دور رہنے والا ہے، اور ایک سنجیدہ قسم کا انسان ہے، با اعتماد قسم کا انسان ہے، تو اس کی بات پہ ہمیں یقین آ جائے گا، چاہے وہ ایک ہی ہو۔ تو وہ احادیث جو متواتر نہیں ہیں، جنہیں روایت کرنے والے صحابی ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں یا چھ ہیں، انہیں کیا کہا جائے گا؟ خبر واحد۔ یہ بھی ایسی حجت ہیں، ایسی اتھارٹی رکھتی ہیں جیسے متواتر احادیث۔ لیکن مسیح دجال کے بارے میں آنے والی احادیث احاد نہیں ہے بلکہ متواتر ہیں۔ کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام 30 سے زیادہ ہیں۔
اس موضوع پہ علماء کرام نے مستقل کتب لکھی ہیں. تو اب ہم مسیح دجال کے موضوع میں تفصیل کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور تفصیلات بیان کرتے ہوئے مختلف احادیث کا تذکرہ بھی میں کرتا رہوں گا، جن سے اندازہ ہوگا کہ کون کون سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مسیح دجال کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے مسیح دجال کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ مسیح وہ لفظ ہے جو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ لفظ دجال پہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد دجال ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. مثال کے طور پہ احادیث میں آئے گا المسیح الدجال، مسیح اور ساتھ ہی لفظ کیا آ جائے گا؟ دجال. یا الاعور الدجال، مسیح کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ وہ مسیح جو کانا تھا اور دجال تھا. لیکن جب لفظ مسیح بغیر کسی قید کے آئے، بغیر کسی وضاحت کے آئے، تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. دجال کا نام مسیح کیوں پڑا؟ دجال کا نام مسیح اس لیے پڑا کہ اس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہ دیکھ نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے اسے مسیح کہتے ہیں. دوسرا سبب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کیونکہ وہ چند ہی ایام میں پوری زمین کا چکر لگائے گا. یمسح الارض، پوری زمین کا کیا لگائے گا؟ چکر لگائے گا. تو اس لیے اسے مسیح کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اور یا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 40 دنوں میں، چند ہی دنوں میں پوری زمین کا کیا لگائے گا؟ چکر لگائے گا. دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دجل سے ماخوذ ہے. کس سے ہے؟ دجل سے، دال جیم لام. اور دجل کہتے ہیں جھوٹ کو. دجال جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، جو بہت زیادہ فراڈ کرنے والا ہو. چونکہ یہ جھوٹ بول کر کبھی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، کبھی دعویٰ کرے گا میں رب ہوں. تو اس لیے اس کے مختلف فتنوں کی وجہ سے، مختلف جھوٹوں کی وجہ سے، مختلف فراڈوں کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجال. چونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس فتنے کے بارے میں وارننگ دیتے رہے ہیں، خبردار کرتے رہے ہیں. چنانچہ امام مسلم روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں، حدیث کا نمبر ہے 169 169، اور بخاری میں بھی حدیث آئی ہے 3337 3337.
اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر. صحابہ اکرام میں سے کون ہیں؟ یہ میں خبردار کرتا رہوں گا آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے عظیم صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دجال کے بارے میں آنے والی احادیث کو روایت کیا ہے. تو پہلے یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے، انی لانذرکموہ، یقیناً میں تمہیں اس کے بارے میں وارننگ دے رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں ما من نبی الا قد انذرہ قوما، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہر نبی دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کرتا رہا ہے. تو یہ فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس موضوع کو اہمیت دینی چاہیے. لقد انذرہ نوح قومہ، آپ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اس فتنے سے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِ، لیکن میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. وہ کیا؟ فرمایا جان لو کہ انہو آور، وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ دجال دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں. دجال کہے گا میرے رب ہونے پہ ایمان لے کر آؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں کہ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. اس کی اپنی ایک آنکھ کیا ہوگی؟ خراب ہوگی، اس کو ٹھیک نہیں کر سکے گا، تو رب کیسے ہو گیا؟ یہاں سے آپ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو فتنہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ایسی نشانیاں رکھتے ہیں جن سے ہدایت لینے والا ہدایت لے سکتا ہے. اگر وہ کئی فتنے لے کر آئے گا تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی آنکھ کیسی ہے، تو رب کیسے ہو گیا؟ کاش لوگ اسی بات پہ غور و فکر کر لیں ان پیروں کے بارے میں جنہیں مشکل کشا، حاجت روا قرار دیا جاتا ہے، کہ اگر وہ مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، تو ان کے اوپر ازمائشیں کیوں آئیں، ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آئیں، ان میں سے کئی ایک اولاد کی نعمت سے کیوں محروم تھے، وہ فوت کیسے ہو گئے. دوسری حدیث کس موضوع پہ؟ کہ دجال کے فتنے سے خبردار کیا گیا ہے. حدیث کے راوی ہیں ہشام بن عامر. یہاں پہ صحابی کون ہے؟ ہشام بن عامر. کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک دجال سے بڑی مخلوق کوئی نہیں آئی. دجال سے بڑی مخلوق کوئی نہیں آئے گی. اور یہ روایت ہے مسلم کی 126 اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے امر اکبر من الدجال، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کے واقع ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں پیش آئے گا. اور امام احمد کے ہاں اس حدیث میں ہے فتنۃ اکبر من فتنۃ الدجال، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک جتنے بھی فتنے آئے ہیں یا آئیں گے ان میں سے کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا.
دجال کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کے حالات کیا ہوں گے. میں صرف چند اس کے اوصاف بتاؤں گا ورنہ موضوع تو بہت طویل ہے. نمبر 1، وہ مرد ہوگا، انسان ہوگا. یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. وہ انسان ہوگا، یہودی ہوگا، بے اولاد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. دجال کی یہ نشانیاں اس حدیث میں آئی ہیں جنہیں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 9989 اور ایسے ہی 90. اس حدیث میں ابو سعید خدری ذکر کرتے ہیں کہ میری ابن سیاد سے ملاقات ہوئی. کس سے؟ ابن سیاد. یہ مدینہ میں رہا کرتا تھا. اس نے ابو سعید خدری سے شکوہ کیا کہ بھی آپ اور آپ کے ساتھی لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کیا میں دجال ہوں؟ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا دجال کے بارے میں کہ وہ یہودی ہوگا، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں. آپ نے بتایا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، میرے تو بچے ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں مدینہ میں رہتا ہوں اور ابھی آپ کے ساتھ مکہ جا رہا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ یہودی ہوگا، نمبر 2 بے اولاد ہوگا، نمبر 3 مکہ مدینہ میں داخل. جو مکہ مدینہ میں داخل ہو گیا پھر دجال نہیں ہے وہ. دوسری اس کی نشانی، نوجوان ہوگا، بہت بڑی جسامت والا ہوگا. اس نشانی کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے جسے حدیث جساسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث جساسہ. اور اسے روایت کرنے والی صحابیہ کون ہے؟ فاطمہ بنت قیس. مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 2942 2942. اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور یہی وہ حدیث ہے جس کی جانب مولانا مودودی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر یقین رکھا جائے، کیونکہ یہ ذاتی خیالات پہ مبنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ حدیث علماء کے نام میں مشہور ہے. کس نام سے؟ حدیث جساسہ کے نام سے. حدیث جساسہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی وضاحت آ جائے گی. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے اعلان کرنے والے کا اعلان سنا. وہ اعلان کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. کیا کہہ رہا تھا؟ الصلاۃ جامعہ، نماز میں لوگ حاضر ہوں، نماز قائم کی جائے گی.
کہتی ہیں کہ فخرجت الی المسجد، میں بھی مسجد کی طرف نکل کر چلی گئی. کون؟ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں. کہتی ہے فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آپ لوگ چاہیں تو یہ حدیث موبائل سے آپ نکال سکتے ہیں. مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 2942، تاکہ آپ میرے ساتھ پڑھ سکیں. اور اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہے مسلم شریف کی تو وہ نکال لے. کہتی ہیں فکنت فی صف النساء، میں عورتوں کی صف میں تھی. عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی آخری صف کے بعد پہلی صف تھی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ ممبر پہ بیٹھ گئے اور آپ مسکرا رہے تھے. ممبر پہ بیٹھ گئے اور آپ مسکرا رہے تھے. آپ نے کہا لیلزم کل انسان مصلی، ہر انسان اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا اتدرون لما جمعتکم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں جمع کیوں کیا ہے؟ یعنی کہ اعلان کیا گیا تھا نا کہ آج لوگ نماز میں آئیں. تو کیا پہلے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تھے؟ تو پھر یہ اعلان کیوں ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ بھی آئیں جو مسجد سے دور رہتے ہیں. یعنی کہ آج صرف نماز نہیں ہوگی بلکہ کوئی گفتگو بھی ہوگی، اس لیے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا. تو آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے کہا انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، میں نے تمہیں کسی معاملے کی ترغیب دینے کے لیے جمع نہیں کیا، نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع کیا ہے. ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، لأن تمیما الداریہ کان رجلا نصرانیا، کیونکہ تمیم داری یہ کون ہے؟ ایک صحابی ہیں. آپ نے فرمایا یہ عیسائی تھے. کون تھے پہلے؟ عیسائی. فجاء فبایا، یہ آئے اور انہوں نے کیا کر لی؟ بیعت کر لی، واسلم، مسلمان ہو گئے. وحدثنی حدیثا، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے، وافق الذی کنت احدثکم، جو ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا. حدثنی، تمیم نے مجھے بتایا ہے. امام نووی یہاں پہ کہتے ہیں یہ تمیم داری کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمیم داری نے مجھے بتایا ہے. عام طور پہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا، اور یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمیم داری نے مجھے بتایا. تو یہ جو مسیح دجال کے بارے میں گفتگو آئے گی یہ کس نے بتائی ہے؟ تمیم داری نے. یہیں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ باتیں قابل اعتماد نہیں ہیں، ہم تمیم داری کی باتوں پہ یقین نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بظاہر یہ جملے بڑے میٹھے ہیں، عام آدمی ان سے متاثر ہوتا ہے، بھی اس میں کون سی بات ہے؟ کون سا اللہ کے رسول کے حدیث کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ تو تمیم داری کی باتوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول تو تمیم داری کی باتیں خوش ہو کے بتا رہے ہیں، تائید کے انداز میں بتا رہے ہیں، تصدیق کے انداز میں بتا رہے ہیں، تو آپ تردید تمیم داری کی نہیں کر رہے، آپ اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں. حدثنی، تو آپ کہہ رہے ہیں تمیم داری نے مجھے بتایا کہ انہ رکب فی سفینۃ بحریہ، کہ وہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑے بحری جہاز میں سوار ہوئے. فلعب بهم الموج شہرا فی البحر، 1 مہینہ موجیں
انہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر لے جاتی رہیں، جہاں جانا چاہتے تھے ادھر نہ جا سکے، یعنی کہ سمندری لہریں کبھی ادھر لے جا رہی ہیں کبھی ادھر لے جا رہی ہیں۔ ثم ارفعوا الى جزیرۃ فی البحر، پھر وہ ایک سمندر کے ایک جزیرے میں آئے، اور وقت کون سا تھا؟ مغرب الشمسی، حتیٰ مغرب الشمسی، سورج غروب ہونے کا وقت تھا جب یہ لوگ ایک جزیرے کے پاس آئے۔ جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کے بیچ میں، یعنی کہ دائیں بائیں سمندر، درمیان میں خشک حصہ۔ کہتے ہیں فجلسوا فی اقرب السفینہ، تو یہ لوگ بڑے جہاز سے نکل کر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے۔ کس میں بیٹھے؟ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے۔ فدخلوا الجزیرہ، چنانچہ یہ لوگ پھر کہاں پہنچ گئے؟ جزیرہ میں۔ فلقیتہم دابۃ احلب کثیر الشعر، تو انہیں ایک جانور ملا جس کے موٹے موٹے اور گھنے بال تھے، اور بال بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ بال، گھنے بال اور موٹے موٹے۔ لا يدرون ما قبلہ من دبرہ، اتنے زیادہ بال کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس جانور کا اگلا حصہ کون سا اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ من کثرت الشعر، بالوں کی کثرت کی وجہ سے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ویلک ما انتی، انہوں نے اس جانور سے کہا تو کیا چیز ہے؟ فقالت، جس کو جانور سمجھ رہے تھے اس نے کہا انا الجساسہ، میں کیا ہوں؟ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی کو، بہت زیادہ خبریں معلوم کرنے والی کو۔ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا وما الجساسہ، جساسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قالت ایھا القوم، تو اس نے کہا لوگو انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، یعنی کہ مجھ میں زیادہ دلچسپی نہ لو، یہ جو بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے، یہ جو عمارت ہے، یہ جو محل ہے، اس میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اسے تمہارے بارے میں معلومات لینے کا بہت شوق ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا ہوگا ان کے بارے میں؟ اتنا بڑا جہاز جب جزیرے کے پاس آ کے رکا ہوگا تو خبر تو پھیلنی ہے۔ کوئی گاؤں ہو اور وہاں پہ آ کے کوئی عظیم الشان گاڑی رکے تو پورے گاؤں کو معلوم ہو جائے گا کوئی گاڑی رکی ہے، اور ہر کچھ آئے گا کہ معلومات لو، یہ کون ہے، کس لیے آئے ہیں ادھر۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس جساسہ نے تذکرہ کیا ایک آدمی کا کہ ادھر ایک آدمی ہے، تو ہم ڈر گئے جساسہ کے بارے میں کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو، کیونکہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جساسہ مؤنث کا لفظ ہے، ان کے صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ مؤنث کے انداز میں کیا ہے کہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ ادھر ایک آدمی ہے تو یہ خود کہیں شیطان نہ ہو۔ تو ہم جلدی سے چلے گئے اس آدمی کے پاس۔ جب ہم بلڈنگ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ جو ہم نے دیکھا، عظیم ترین انسان، اتنی بڑی جسامت والا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اچھی طرح جکڑا ہوا، قید، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، اور اس کے گھٹنے بھی ٹخنوں تک بندھے ہوئے۔ کس کے ساتھ؟ لوہے کے ساتھ۔ یہ ہے وہ حدیث، ابھی مزید گفتگو کریں گے ہم۔ تو اس کا انکار کرنے والے آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی اگر دجال یہ ہوتا، یہ جو بلڈنگ میں موجود ہے نا،
اگر یہ دجال ہوتا تو آج دنیا ترقی کر گئی ہے، زمین کا کونا کونا لوگوں نے چھان مارا ہے، تو پتہ چل جاتا۔ جبکہ یہ لوگ بھول گئے کہ کتنے ہی جہاز آج کل غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے آپ کے وسائل۔ تو ہم نے کہا اس آدمی سے ما انت، بھئی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا قد قدرتم علی خبری فاخبرونی ما انتم، میرے پاس پہنچ گئے ہو، میرے بارے میں تمہیں معلومات مل جائیں گی، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو کہتے ہیں تمیم داری، ہم نے کہا نحن اناس من العرب، ہم عربی لوگ ہیں، ہم عرب ہیں۔ رکبنا فی سفینۃ بحریہ، پھر پوری بات بتائی کہ ہم ایک بڑے جہاز میں سوار ہوئے تھے اور سمندر میں موجیں چل رہی تھیں، تو ہم ایک مہینہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اب تمہارے جزیرے پہ پہنچ گئے ہیں، اور باہر ہمیں کوئی جانور ملا تھا بڑے بڑے بالوں والا، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اس نے تمہارے بارے میں بتایا، ہم تمہارے پاس آ گئے۔ تو اب وہ کہتا ہے اخبرونی عن نخل بیسان، وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ مجھے بیسان میں جو کھجوروں کا باغ ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ یہ شام میں ہے، کہاں ہے؟ شام میں۔ ہم نے کہا عن ای شأنہا تستخبر، اس باغ کے بارے میں تم کیا معلومات چاہتی ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اسألکم عن نخلہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کھجوروں کے درختوں کے کیا حالات ہیں۔ حل یثمر، کیا کھجوروں کے یہ درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اما انہ یوشک اللہ تثمر، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ درخت پھل نہیں دیں گے۔ یہ تھا اس کا پہلا سوال اور اس کی تفسیرات۔ دوسرا سوال اخبرونی عن بحیرہ الطبریہ، تبری جھیل کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو ہم نے کہا بھی اس کے بارے میں تمہیں کیا معلومات چاہیے؟ اس نے کہا حل فیہا ماء، کیا اس جھیل میں پانی موجود ہے؟ تو ہم نے کہا ہی کثیرۃ الماء، بہت پانی ہے اس میں۔ تو اس نے کہا اما ان ماءہا یوشک ان یذھب، ایک دن آئے گا کہ اس میں یہ پانی موجود نہیں رہے گا۔ تیسرا سوال اخبرونی عن عین زغر، مجھے زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا بھی اس کے بارے میں کیا معلومات چاہیے؟ تو اس نے کہا حل فی العین ماء، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے؟ حل یزرع اہلھا بماء العین، کیا وہاں کے رہنے والے لوگ چشمے کے پانی کے ساتھ کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل، پانی بھی بہت زیادہ ہے، کھیتی باڑی بھی وہ کر رہے ہیں۔ چوتھا سوال اخبرونی عن نبی الامیین ما فعلہ، یہ جو امیین ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مراد کون ہے؟ اہل مکہ، ان کا جو نبی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل چکا ہے اور یثرب پہنچ گیا ہے۔ تو اس نے کہا اقاتلہ العرب، کیا عربوں نے اس سے لڑائیاں لڑی ہیں؟ ہم نے کہا بالکل۔ تو اس نے کہا کہ کیف صنع بہم، تو پھر اس آدمی نے عربوں کا کیا حشر کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ جو قریب قریب کے عرب ہیں ان پہ تو وہ غالب آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے کہا ان کے لیے خیر اسی میں ہے کہ اس آدمی کی اطاعت کریں، اس کی بات مان لیں، اسی میں خیر ہے ان کے لیے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے بارے میں۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے انی انا المسیح، میں مسیح ہوں، یعنی کہ مسیح دجال۔ وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ فاخرج، میں نکلوں گا، فاسیر فی الارض، اور زمین کا چکر لگاؤں گا، فلا ادع قریۃ، کوئی میں گاؤں نہیں چھوڑوں گا، کوئی شہر نہیں چھوڑوں گا، الا حبطتها فی 40 لیلہ، ہر گاؤں ہر شہر میں پہنچوں گا، ٹوٹل کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں میں۔ غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور مدینہ کے علاوہ۔ فہما محرمتان علیہ، یہ دونوں میرے لیے حرام ہیں۔
کلتاہما دونوں ہی، ان میں نہیں داخل ہو سکتا. کلما اردت ان ادخل واحدۃ او واحدا منہما، ان دو شہروں میں سے کسی شہر میں جب میں داخل ہونا چاہوں گا، استقبلنی ملک، تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا، بیدہ السیف سلطہ، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، یصدنی عنہا، وہ مجھے روک دے گا، داخل نہیں ہونے دے گا. وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَ يَحْرُسُونَهَا، ان کے ہر بارڈر پہ، ان کے ہر راستے پہ فرشتوں کا پہرا ہے. کن کا پہرا ہے؟ فرشتوں کا. وہ حفاظت کرتی ہیں، مکہ کی بھی اور مدینہ کی بھی. تو فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت قیس، کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کہا، اور آپ نے اپنی چھڑی اپنے ممبر پہ ماری، کہا ہادہ طیبہ، ہادہ طیبہ، ہادہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی کہ یہ پاک شہر ہے مدینہ، یعنی کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوگا. پھر کہا الا هل كنت حدثتكم ذلك، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا بالکل آپ نے بتائی تھی. تو آپ نے کہا فإنه أعجبني حدیث تمیم، تمیم کی بتائی ہوئی باتیں مجھے اچھی لگی ہیں. اللہ کے رسول کو کیا لگی ہیں؟ اچھی لگی ہیں. آپ کیوں؟ کہ انہ وافق الذی کنت احدثکم عنہ وعن المدینہ ومکہ، کیونکہ یہ باتیں ان باتوں کے مطابق ہیں جو میں بتایا کرتا تھا، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں جو باتیں میں بتاتا تھا ان کے بھی مطابق ہیں. پھر آپ نے کہا یہ آدمی جو ہے، یہ دجال جو ہے، شام والے سمندر میں ہوگا یا یمن والے سمندر میں ہوگا، بلکہ یہ مشرق کی طرف سے نکلے گا. کس جانب سے نکلے گا؟ مشرق کی طرف سے. تو یہ ہے وہ حدیث جسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث جساسہ. تو اس حدیث کی تائید کی ہے کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے تائید کے انداز میں خود بیان کی ہے تمیم سے لے کر. تو اس سے پتا چلا کہ یہ بھی حدیث ہے اور اس پہ بھی ایمان لانا واجب ہے. یعنی کہ یہ بھی ماننا ہوگا کہ دجال کسی جزیرے میں موجود ہے اور وہاں پہ جکڑا ہوا ہے اور ایک دن نکلے گا. اور ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ دجال کی نشانیاں. تو اس حدیث میں کیا نشانی آئی ہے؟ کہ اس کی جسامت بہت لمبے چوڑے جسم کا مالک ہے وہ. نمبر 3 اس کی نشانی کہ اس کے پیروکار عام طور پہ یہودی ہوں گے. کون ہوں گے؟ یہودی. اس بارے میں حدیث ہے جناب انس بن مالک کی. آپ دیکھیے کون سی حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں. عبداللہ بن عمر کی بھی پڑھ چکے ہیں، ہشام بن عامر کی بھی پڑھ چکے ہیں، اور فاطمہ بنت قیس کی بھی پڑھ لی ہے، اور ابھی انس بن مالک کی پڑھ رہے ہیں آپ، اور ابو سعید خدری کی بھی حدیث پڑھ چکے ہیں آپ. انس بن مالک کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یتبع الدجال من یہود اصبہان، دجال کی پیروی کریں گے اصبہان شہر کے یہودیوں میں سے 70,000، کتنے لوگ؟ 70,000. تو 70,000 یہودی یہ دجال کی پیروی کریں گے. اور اصبہان کہاں واقع ہے؟ اصبہان ایران میں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا علاقہ ہے جس علاقے سے دجال نے نکلنا ہے. چوتھی نشانی کس کی؟ کہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر. حدیث ہے جناب حذیفہ بن یمان کی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر. یقرأ کل مؤمن، ہر مومن پڑھ سکے گا. کیا پڑھ سکے گا؟ کافر لکھا ہوا. کاتب بھی اور غیر کاتب بھی، یعنی کہ جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، اور جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ لے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے. اب اللہ رب العزت کی اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی؟ اللہ کی اس سے بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کی رحمتیں ہم پہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی رحمت ہے کہ ایک تو اس کی آنکھ کیا ہوگی؟ مٹی ہوئی، کانا. دوسرے نمبر پہ اس کے کیا لکھا ہوا ہے؟ کافر.
یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کا نمبر میں نہیں لکھ سکا، لیکن پچھلی حدیث کا نمبر آپ لکھ لیں، انس والی حدیث 2944 2944۔ اس جو پہلی حدیث کے راوی تھے انس، اور اس آخری حدیث کے راوی تھے حذیفہ بن یمان۔ اس کے بعد ہمارا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا، اس کی جگہ کیا ہے؟ تو جناب ابو ہریرہ کی حدیث، اب راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یأتی المسیح من قبل المشرق، کہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، وہمتہ المدینہ، اور اس کی منزل کیا ہوگی؟ مدینہ، حتی ینزل دبر احد، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے وہ پڑاؤ ڈالے گا۔ ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام، پھر فرشتے اس کا چہرہ، اس کا رخ کدھر کر دیں گے؟ شام کی طرف۔ وہنالک یہلک، اور شام میں ہی اس نے مرنا ہے۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کون ماریں گے اس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1380 1380۔ اور جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق میں ایک علاقے سے نکلے گا، یقال لہا خراسان، اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ خراسان۔ خراسان کہاں ہے آج؟ خراسان کا کچھ حصہ ایران میں، کچھ حصہ افغانستان میں، اور کچھ حصہ جو میں دیکھ سکا ہوں ترکمانستان میں۔ تو بہرحال اس کا ایک حصہ ایران میں ہے، یہ پکی بات ہے، اور ایک حصہ کس میں ہے؟ افغانستان میں۔ تو یتبعہ قوم، جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے چمڑے کی تہ دار ڈھال کی طرح چپٹے ہوئے ہوں گے۔ چپٹے چہرے ہوں گے، کیسے؟ جیسے وہ ڈھال ہو جسے کس سے بنایا گیا ہو؟ چمڑے سے، اور چمڑے کی ایک تہ، پھر دوسری تہ، پھر تیسری تہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ صحت مند ہوں گے، چہرے ان کے موٹے موٹے ہوں گے، اور چپٹے چہرے ہوں گے ان کے ناک، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ناک جو ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے، وہ نہیں جی، بیٹھا ہوا ناک آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 12، اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اس کا نمبر ہے 4072 4072۔ تو ان حدیث سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، دوسرے نمبر پہ خراسان سے نکلے گا، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو جو شہرت ملے گی وہ اصفہان میں جا کے ملے گی، جہاں 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ دجال کب آئے گا؟ امام مہدی کے ظہور کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے، اور اس کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ کون کون سے فتنے ہوں گے؟ تو اس بارے میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے، حدیث نواس بن سمان صحابی کی، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ فیاتی علی القوم، کہ دجال کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، فیدعوہم، انہیں دعوت دے گا، کیا کہ مجھے رب مان لو، فیؤمنون بہ، وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے، ویستجیبون لہ، اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، فیأمر السماء فتمطر، چنانچہ دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش
برسائے گا. کتنا بڑا فتنہ ہے کہ دجال لوگوں کے سامنے آسمان کو کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا. والارض، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین فصل اگائے گی. اب یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کافر. آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود کیا ہے کانا. تو کیا جس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہو وہ رب ہوگا؟ جو کانا ہو وہ رب ہوگا؟ حدیث مسلم شریف کی ہے یہ 2937 2937. اس کے بعد حذیفہ بن یمان کی حدیث، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا، دجال کا جب ظہور ہوگا تب اس کے پاس ایک پانی ہوگا اور ایک آگ ہوگی. فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسَ أَنَّهُ نَارٌ فَمَاءٌ بَارِدٌ، جسے لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. یعنی کہ وہ آگ میں پھینک رہا ہوگا کن کو؟ اپنے مخالفین کو، ایمان نہ لانے والوں کو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کو لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا پانی ہوگا. وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسَ أَنَّهُ مَاءٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، اور جس کو لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ کیا ہوگی؟ آگ ہوگی، جلا کر رکھ دے گی. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صورتحال کو پا لے، دجال کو پا لے، فَلْيَقَعْ، تو وہ جائے، فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ، اس چیز کی طرف جس کو وہ کیا سمتا ہے؟ آگ سمتا ہے. فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ بَارِدٌ، وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3450 3450 3450. تیسرے نمبر پہ تو دجال کے ہم نے کتنے فتنے پڑھ لیے ہیں؟ دو. ایک آسمان سے کہنا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا. زمین سے کہے گا فصل اگاؤ، زمین فصل اگائے گی. اس کو ہم نے ایک شمار کیا، ورنہ یہ بھی دو ہیں. اور پھر یہ کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا، یعنی کہ آگ بھی اور نہر بھی. نمبر 3، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی دجال، دجال آئے گا، وہو محرم علیہ یدخل نقاب المدینہ، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو کیا کرے گا؟ فینتہی الی بعض السباخ التی تلی المدینہ، مدینہ کے سے متصل ایک شوریلی زمین ہوگی، نمکینی زمین، وہاں پہنچ جائے گا. فیخرج الیہ یومئذ رجل هو خیر الناس، تو مدینہ سے نکل کر اس کے پاس ایک آدمی ہوگا، آئے گا جو اس زمانے میں لوگوں میں سے افضل ترین آدمی ہوگا. فیقول الدجال، دجال کہے گا لوگوں سے، ارأیتم ان قتلت هذا ثم احییتہ هل تشکون فی الامر، اگر میں اس آدمی کو قتل کر لوں اور دوبارہ زندہ کر دوں، کیا تم پھر بھی میرے معاملے میں شک کرو گے؟ یعنی کہ پھر تو مجھے رب مان لو گے نا؟ فیقولون اللہ، وہ کہیں گے نا نا، پھر ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا. اگر تو اس کو قتل کر کے زندہ کر دے پھر ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا. چنانچہ وہ قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا. جب زندہ کر کے فارغ ہوگا تو وہ آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اب مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا دی تھی؟ خبر دی تھی. اب وہ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا. تو بہرحال ایک دفعہ قتل کرنا، زندہ کرنا، یہ فتنہ ہے، لوگوں کے لیے ازمائش بن جائے گا. کمزور ایمان والے منافق قسم کے لوگ اس کو رب مان لیں گے. آخر میں یہ کہ دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں. یہ پچھلی حدیث کا نمبر میں نے بتایا آپ لوگوں کو، ہاں وہ لکھ لیں. بخاری شریف میں
1882 1882 اور مسلم شریف میں 2938 2938. دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نمبر 1 کہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہیں. جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا تشاہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4. جب تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے، تشہد پڑھ لے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، مراد یہ ہے کہ یہ پڑھ لے اور پھر درود شریف پڑھ لے. اس کے بعد فلیستعذ باللہ من 4، 4 چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. چنانچہ انسان یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وفتنۃ المحیا والممات، اور زندگی کے اور موت کے جتنے بھی فتنے ہیں، تمام فتنوں سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. وفتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ نے سکھایا ہے کہ 4 چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ مسیح دجال کا فتنہ. حدیث کا نمبر ہے 588، مسلم شریف حدیث 588. اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، وہ بھی مسلم شریف میں ہے. اس کا نمبر ہے 590 590. اور یہاں پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ دعا پڑھنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے مشہور و معروف تابعی طاؤس بن کیسان الیمانی، ان کے پاس ان کے بیٹے نے نماز پڑھی تو طاؤس بن کیسان یمانی نے پوچھا بیٹا تو نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہے؟ تو بیٹے نے کہا نہیں. کہا دوبارہ نماز پڑھو. آپ اندازہ لگائیں اس دعا کی اہمیت کا. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے نماز میں کیا کریں؟ پہلے تحیات للہ، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس دعا کو اہمیت دیں. اس کے بعد کوئی اور دعا کریں، کیونکہ اس دعا کا آپ نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے. دوسرے نمبر پہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف پوری یاد کر لی جائے، یا کم از کم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کر لی جائیں. اس بارے میں جو حدیث آئی ہے اسے روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ من قرأ العشر الاواخر، جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے سورہ کہف پوری کی پوری یاد کر لینی چاہیے، اور اگر کسی میں استطاعت نہ ہو تو وہ کم از کم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ یعنی کہ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا نمبر 809 809 مسلم شریف۔ اس کے بعد اس موضوع پہ آخری حدیث، اس کو روایت کرنے والے ہیں جناب حذیفہ بن اسید الغفاری۔ آپ دیکھیں اس موضوع پہ یعنی کہ تقریباً 10 کے قریب صحابہ کرام کا تذکرہ تو ہم نے کر دیا ہے۔ بالکل حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر ہمیں دیکھا جب کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تھے، بالا خانے میں تھے، وہاں سے آپ نے نیچے جھانک کر دیکھا تو یہ صحابہ کرام بیٹھے مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کس موضوع پہ تم مذاکرہ کر رہے ہو، آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نذکر الساعہ، ہم تذکرہ کر رہے ہیں کس کا؟ قیامت کا۔ بڑی اہم بات ہے۔ آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں دجال کے موضوع پہ، قیامت کے موضوع پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موضوع پہ، تو کئی لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ان موضوعات پہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ گفتگو کریں ان مسائل پہ جن کی موجودہ زمانے میں ضرورت ہے۔ یہ موضوعات ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوچ نہایت خطرناک ہے۔ یعنی کہ جس موضوع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام اہمیت دیں، آپ ان کو غیر اہم سمجھیں۔ قیامت کے بارے میں اللہ نے بار بار خبردار کیا قرآن میں، نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں، اور آپ ان موضوعات کو غیر ضروری موضوع سمجھیں تو یہ آپ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ سوچا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو اتنی اہمیت دیں جس چیز کو جتنی اہمیت اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابہ کرام باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس لگا کے، آپس میں تذکرہ کس کا کر رہے ہیں؟ قیامت کا۔ تو آپ نے تو یہ نہیں کہا تم کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو، تم گفتگو کرو اس وقت کہ ہم نے کن سے لڑنا ہے، کون مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر ہمارے دشمن کتنے ہیں، ادھر ہمارے دشمن کتنے ہیں، اور مدینہ میں ہم کھجوروں کے بعد اور کون سی چیز اچھی طرح پیدا کر سکتے ہیں، اور جانوروں کا کاروبار جو ہے کیسے وسیع ہو سکتا ہے، ہم بکریاں کن کو بیچ سکتے ہیں، اور شام والوں سے کیا خرید سکتے ہیں، تجارت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا۔ آپ نے بالکل ایسا نہیں کہا۔ آپ نے یہ کہا انہا لن تقوم حتی
ترون قبلها 10 آیات، جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ قیامت کی ویسے تو آپ نے بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن کچھ نشانیوں کو کہتے ہیں صغرا اور کچھ کو کیا کہتے ہیں کبرا۔ تو یہ جو ابھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قیامت کی وہ نشانیاں آئی ہیں جن کو کبرا کہتے ہیں، بڑی نشانیاں۔ چنانچہ آپ نے تذکرہ کیا نمبر 1 الدخان، کس کا؟ دھوئیں کا۔ ایک دھواں آئے گا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ نمبر 2 آپ نے تذکرہ کیا دجال کا، یہ دیکھیں جو ہمارا موضوع ہے آج کا۔ نمبر 3 آپ نے تذکرہ کیا جانور کا، کیا مطلب؟ ایک جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، گفتگو کرے گا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، کس صورت میں؟ سورہ نمل میں۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، جی۔ اور چوتھی نشانی سورج کا مشرق کی بجائے کدھر سے نکلنا؟ مغرب سے نکلنا۔ اور 5ویں نشانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5۔ چھٹے نمبر پہ یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اور مجھے امید ہے کہ کتاب کے مؤلف ان کا بھی تذکرہ کریں گے تو وہاں تفصیل سے گفتگو ہو جائے گی یاجوج ماجوج کے موضوع پہ۔ سورہ کہف میں ان کا تذکرہ آیا ہے، سورہ کہف کے آخر میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر 3 نشانیاں آپ نے بتائیں، کیا؟ زمین کا دھنسنا مشرق کی جانب، دوسرے نمبر پہ مغرب کی جانب، اور تیسرے نمبر پہ جزیرہ عرب میں۔ اور آخری نشانی آپ نے یہ بتائی کہ ایک آگ ہوگی یمن سے نکلے گی۔ کہاں سے نکلے گی؟ اور لوگوں کو لے جائے گی ارض حشر کی طرف، محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے اور اس کا نمبر ہے 2901 2901۔ جی نہیں مکمل ہوگی، 10 ہو گئی ہیں۔ دیکھیں نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 جانور جو زمین سے نکلے گا، نمبر 4 سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظہور، اور اس کے بعد تین نشانیاں، زمین کا دھنسنا مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جزیرہ عرب سے۔ کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ کتنی ہو گئی؟ 6 پہلے ہو گئی تھیں، 3 یہ ہو گئی، 9 ہو گئی، اور آخری آگ ہے جو یمن سے نکلے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں ہیں۔ تو دجال جو ہے اس پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ تو دجال کتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں؟ ہم ایمان لائیں گے اللہ کے رسول پہ کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے تو بالکل سچ ہے۔ ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بالکل حقیقت ہے، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ جو شک و شبہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جو کہے کہ شاید یہ حقیقت ہو اور شاید حقیقت نہ ہو، آئے گا تو دیکھا جائے گا، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہر بات حرف آخر ہے اور اس پہ یقین ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائیں ان کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے،
ان تمام باتوں پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ تو مسیح دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے اور ابھی سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام پناہ مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں احادیث پہ بھی ایمان لانے کی توفیق دے، جیسا کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو احادیث کا منکر ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔